72 فرقے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، قائم ہی نہیں رہے گی. بات کو سمجھیے، قائم ہی نہیں رہے گی، غالب رہے گی حق پر. جو ان کی مخالفت کرے گا یا ان کی مدد نہیں کرے گا پھر بھی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ حق پر قائم بھی رہے گا، غالب بھی رہے گا، اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا ان کی مدد نہیں کریں گے اس کے باوجود بھی ان کا کوئی نقصان کر پائیں گے نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ اسی کوشش میں لگے رہیں گے مگر اس کا نقصان ہو. کیوں؟ اللہ کی مدد اس بندے ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو تمہارا دعویٰ زبانی نہیں ہونا چاہیے، صرف لفاظیاں کرتے ہوئے نہ پھرو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبانی دعوے نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، جتنی پختگی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی طریقے سے سینہ ٹھوک کر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو. کوئی کہتا ہے ہم مسلمان، سینہ ٹھوک کر کہے گا ہم مسلمان، تو بھائی اسی طریقے سے سینہ ٹھوک کر کرو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. سینہ ٹھوک کر کے کہو کہ ہمارا عقیدہ اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں. ہمارے عمل میں اگر کہیں بدعت ہے یا سماجی رسومات ہے یا باپ دادا کی پیروی سے چلتا ہوا کوئی عمل آ رہا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کا فرمان بتاؤ، ہم اس سے توبہ کرنے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. سینہ ٹھوک کر اس کو بھی کہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع اور برباد نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، انہیں صرف اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کی تیسری اطاعت کیا ہے؟ اس کے عمل کی بربادی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تحت مطابق ہوگا. تمام علماء کی عزت اور قدر، تمام ائمہ کی عزت اور قدر، ان کا احترام سب کا باقی ہے، لیکن جو علماء قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، آپ ان کے ماننے کے پابند قطعی طور پر نہیں ہیں. ہم نے کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور اس کے رسول. ہم سے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تیسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. کیا کہیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے؟ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا کیا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے یہ پوچھ لیا اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، سمجھ لو پھر وہ ہلاک ہو گئے، برباد. اللہ نے سوال کر لیا اگر اس سے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، سمجھ لو پھر وہ ہلاک ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جاؤ گے، جب تک اللہ تعالیٰ کے ایک ایک سوالوں کا جواب نہیں دو گے وہاں سے تمہارے قدم نہیں ہل سکتے. یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہے، سننے کی نہیں ہے، یہ باتیں محسوس کرنے کی ہے، فیل کرنے کی ہے. وہ منظر ذرا ہم اپنے سامنے رکھیں. ہمارے علاقے میں آج کی بات اگر ہم کریں، پورے علاقے کی لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دل اوبنے لگتا ہے، ہم کہاں جائیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا رات کو. صرف اتنے سے ذرا محسوس کر لو، رات کو لیٹتے وقت گھر میں جب لائٹ بند ہو، سوچو کہ ہمیں قبر میں لٹا دیا گیا ہے اور قبر کا اندھیرا ہے، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے موجود ہیں، ہمارے ساتھ وہی معاملات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا. کون ہے وہاں تمہارا پرسان حال؟ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ کون ہے تمہیں بچانے والا؟ کون ہے تمہاری حفاظت کرنے والا؟ کوئی نہیں. تم طرح وہاں موجود ہو. اگر اللہ کی قسم رات کے وقت سوتے وقت اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے ہیں اور کیا ہم اپنے ساتھ لے کر آج یہاں آئے ہیں، اور جو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ وہ معاملات کر رہے ہیں، قبروں کے عذاب کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان معاملات کو اپنی نگاہوں میں رکھے، آپ کو پوری رات نیند نہیں آئی. سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ نے اسے محسوس کر دیا تو آپ کو نیند آنے والی نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، جس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، وہ حق کا گروہ.
اب ان میں ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم ایمان لانے کی بات کریں نا کہ ہمیں ایمان کس طریقے سے لانا. یہ جو ان گمراہ فرقوں میں جو 72 جہنمی ہیں جن کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج ہونے کے سبب ان 72 گروہ سے بھی خارج ہیں. دکھتے مسلمان جیسے ہیں، باتیں وہ مسلمان جیسی کریں گے، اللہ کا نام بھی لے لیں گے، اللہ کے رسول کا نام بھی لے لیں گے، اس کے باوجود یہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں اور ان 72 گروہ سے بھی خارج ہیں جن کو جہنمی ہونے کا اللہ کے رسول نے وعید سنائی ہے. 72 گروہ سے بھی یہ خارج ہوتے ہیں. میں ان کی پہچان بتانے لگا. ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا اور یہ عقیدتاً گمراہ لوگ ہیں. پہلے ہے غالی جہمیہ، دوسرے ہیں غالی رافضہ، تیسرے ہیں باطنیہ، چوتھے ہیں خالص فلاسفہ، اور پانچویں ہیں اہل حلول و اتحاد، اور چھٹے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے، اور ساتویں ہیں اہل بدعت میں سے وہ مشرکین جو شرک اکبر میں ملوث ہیں. بات سمجھ آئی؟ جہمیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سی بلا ہے بھائی؟ ہم نے پہلی بار سنا. ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ عقیدہ جان لیں. جہمیہ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے دنیا میں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو بھی گناہ کرتا ہے اس پر وہ اللہ کی طرف سے مجبور کیا گیا، یعنی اس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں. جو بھی گناہ انسان کر رہا ہے وہ محض اللہ کی طرف سے مجبور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے گناہ بھی پیدا کیا، اچھائی بھی پیدا کی، نیکی بھی پیدا کی، برائی بھی پیدا کی، اور انسان کو چونکہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے مجبور بنا کر، تو ظاہر سی بات ہے وہ برائی بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا. تو اگر وہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مجبوری کی حالت میں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں سکتا، اس لیے ان کا قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب بھی نہیں. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے. آپ اگر کسی گناہ کی طرف جا رہے ہو تو آپ زبردستی نہیں جا سکتے کہ آپ اپنے قدم وہاں سے موڑ رہے ہو اور آپ کے قدم خود بخود اٹھ کر چلتے چلے جا رہے ہو. آپ وہاں جاؤ گے تب وہ گناہ ہوگا. یہ اختیار ہے، اور تم بچ جاؤ تو یہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے. تو یہ مجبوری نہیں ہے کہ تم ہم یا آپ کوئی گناہ کر لے تو اس پر مجبور کیے گئے ہیں. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. روافضہ کا کیا عقیدہ ہے؟ جو تتر بتر ہو جائیں، منتشر ہو جائیں اور تعصب کرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کوئی ایک دوسرے سے جو ایک امت کا اجماع ہوتا ہے اس اجماع سے ہٹ جائیں، اور ہٹنے کے باوجود پھر آپس میں تتر بتر ہو جائیں اور ایک دوسرے سے تعصب رکھیں، نفرت رکھیں، حسد رکھیں. اللہ کی قسم یہ بیماری آج ہر مسلمان کے اندر موجود ہے. یہ روافضہ کا عقیدہ ہے. یہ ہر مسلمان کے اندر یہ چیز موجود ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں. یہ وہ گروہوں کی بات کر رہا ہوں جو ان 73 جہنمی گروہوں سے بھی باہر ہیں. یہ جو مسلمان ہوں گے، یہ 72 جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اپنے بے راہ روی کی وجہ سے یہ جہنم کا راستہ خود اختیار کریں گے. حالانکہ ان کے پاس ہدایت واضح ہے، مومنین کا راستہ بھی واضح ہے، حق ان کے اوپر واضح ہے، اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر جہنم خرید رہے ہیں. تو یہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. باطنیہ کسے کہتے ہیں؟ باطنیہ اسے کہتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی کچھ اور ہے اور باطنی معنی کچھ اور ہے. مطلب ایک معنی وہ ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ قرآن کا معنی ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی کچھ اور ہے. وہ معنی کیا ہے وہ حضرت جی سمجھائیں گے. آپ ان سے سمجھیے. اللہ نے آپ کو ذہن ہی نہیں دیا، اللہ نے آپ کو شعور ہی نہیں دیا، اللہ نے آپ کو عقل ہی نہیں دی، فہم ہی نہیں دیا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے دراصل وہ آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت جی سمجھائیں گے. اس کا باطن یہ ہے، وہ کیسا ہے. وہ وہی لوگ ہیں جو اپنی طرف سے پہلے عقیدہ کرتے ہیں اور پھر قرآن کے اندر اس کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات. باطنیہ ظاہری طور پر، ظاہری طور پر ہی قرآن سمجھ آ رہا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ ہم نے قرآن کو آسان طریقے سے اتارا ہے، ہم نے آسان کیا ہے. تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے عبرت پکڑنے؟ ہمیں پچھلے قوموں کی کہانیاں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اسی لیے بتائی گئی ہے تاکہ اس طریقے کے اعمال ہم اس امت کے لوگ نہ کریں. ورنہ اگر ہم اسی طریقے کی عمل کریں گے جیسے قوم عاد، قوم سمود اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کے واقعات اور نصرانیوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم نے بھی اسی طریقے کا عمل کرنا شروع کر دیا تو جیسا عذاب ان کے اوپر آیا تھا ویسا ہی عذاب ہمارے اوپر بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا مانگی تھی. 3 دعا میں سے ایک دعا اللہ کے رسول نے یہ مانگی تھی. 2 دعائیں اور مانگی تھی، میری امت اختلاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. ایک دعا اور کوئی مانگی تھی مجھے یاد نہیں. اور تیسری دعا اللہ کے رسول نے یہ مانگی تھی کہ میری امت ٹکڑے ٹکڑے گروہ گروہ میں نہ بنے.
टुकड़े टुकड़े गिरोह गिरोह में ना बटे। अल्लाह ताला ने ये दुआ नहीं, अल्लाह ने ये कबूल ही नहीं की, क्योंकि ये बटेगी, ये बटेगी। अल्लाह के रसूल ने फिर आखिर में ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह जैसे तूने पिछली कौमों को हलाक कर दिया अजाब दे करके, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को, मेरी उम्मत को हलाक मत करना। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर। अब हमारे ऊपर अजाब आएंगे, लेकिन जैसे पूरे कौम नूह पूरी की पूरी तबाह कर दी गई, कौम आद पूरी की पूरी तबाह कर दी गई, कौम समूद पूरी की पूरी तबाह कर दी गई, उस तरीके का अजाब इस उम्मत के ऊपर नहीं आएगा कि पूरी की पूरी उम्मत तबाह कर दी, बल्कि एक टुकड़े एक हिस्से पर आएगा ताकि बाकी लोग सतर्क हो। तो मेरा कहने का मतलब है, बादनिया का ये अकीदा था। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें कम सुनने की, ज्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए। हम जब ज्यादा सुन लेते हैं तो उलझ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या। इसलिए थोड़ा थोड़ा सुने और उस पर अमल करें। ये बातें जो आपको बताई जा रही हैं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये बड़ी कीमती बात है। ये इन मेंबरों से आपको सुनने को शायद नहीं मिलेंगी, इतनी वदाहत के साथ और इतनी खुली बातों के साथ। मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि मैं उतना इल्म नहीं रखता कि मैं आप लोगों को कोई नसीहत करूं या कोई चीज करूं, लेकिन जितनी अल्लाह ने तौफीक बख्शी है मैं उतनी कोशिश करता हूं। मैं अपने आप को कोई आलिम नहीं कहता, या मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा फकीह नहीं कहता। सारे लोग आप जानते हैं मेरी तालीम क्या है और मेरी मालूमात क्या है और मेरा इल्म क्या है। जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो सब जानते हैं मैंने कहां तक पढ़ा है और क्या मेरी तालीम है और क्या मेरी स्टडी है। मैं इसका दावा बिल्कुल हरगिज नहीं करता। मैं सिर्फ वही चीज बताता हूं जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित और शुदा, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान और अहकाम है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो तुम अपने दूसरे मुसलमान भाई तक पहुंचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको एक हदीस भी मालूम पड़ जाती है, अल्लाह ताला के कुरान